ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ مل جل کر کے عشق و محبت میں ڈوب کر پڑے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب نماز عید الفطر کی ادائیگی کے لیے یہاں موجود ہیں، اور مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کے، ہمارے شہر کے بزرگ عالم دین حضرت علامہ مفتی افتخار جامعی اشرفی صاحب سے آپ نے اصلاح معاشرہ اور آلات حاضرہ پر ان کی گفتگو سماعت کر لی ہے۔ تھوڑا وقت جماعت کے قیام میں ہے، آیہ کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی ایسے رستے پر نہ جاؤ جس پر چل کر تم جہنم کا ایندھن بنو۔ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم جنت میں جائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان جنت میں جائے گا، بالکل جائے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھا، کلمے کا تقاضا اس نے پورا کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں، ہم مالیگاؤں میں رہتے ہیں، مشرق کی طرف ایک راستہ جاتا ہے جو اندور کی سمت میں جاتا ہے، اور مغرب کی طرف دوسرا راستہ جاتا ہے، وہ ممبئی کی طرف جاتا ہے۔ آپ عالم ہو، فقیہ ہو، مفتی ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، سیاسی لیڈر ہو، ادیب ہو، خطیب ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ نے راستہ اندور کا اختیار کیا ہے تو کیا کبھی آپ ممبئی پہنچ سکو گے؟ نہیں پہنچ سکو گے۔ راستہ جو آپ چوز کریں گے، جو راستے کا انتخاب کریں گے، منزل آپ کو وہی ملے گی۔ آپ نے راستہ اندور کا انتخاب کیا، آپ کا نسب کوئی ہو، آپ کی ڈگری کوئی ہو، آپ کا علاقہ کوئی ہو، آپ کتنے ہی ہوشیار ہو، ذہین ہو، فتین ہو، کچھ بھی ہو، جب راستہ آپ نے چنا اندور کا تو آپ نے جانا اندور ہی ہے، آپ کو ممبئی کبھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب جب دنیا کے یہ حالات ہیں کہ راستہ آپ اندور کا چنے تو جائیں اندور، ممبئی نہیں پہنچ سکتے، اب میرے بھائیوں مجھے بتائیے کہ جب ہم نے راستہ جہنم کا چنا ہے، آپ گانا بھی سن رہے ہو، آپ گیم بھی کھیل رہے ہو، آپ حرام لقمہ بھی کھا رہے ہو، زنا کے اڈوں کو آباد بھی کیا جا رہا ہے، جرائم بھی کیے جا رہے ہیں، راستہ چنا ہے جہنم کا اور خواب دیکھتے ہیں جنت کا، کیسے ہو سکتا ہے؟
कम से कम अल्लाह ने अक्ल दिया है, शऊर दिया है। अल्लाह के बंदो जरा गौर करो कि हमने रास्ता कौन सा मुंतखब किया है। 2 रकअत नमाज ईद उल फित्र के लिए आए हैं, इसके बाद अपना प्लान क्या है, क्या मंसूबा है? 10 मिनट, 15 मिनट, घंटा, 2 घंटा हम अल्लाह की इबादत में लगाएंगे, उसके बाद देखिए क्या होता है। मुसलमानों, जीना सीखो, तहजीब सीखो, कल्चर सीखो। लोग मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। बेशुमार लड़के ऐसे हर साल ईदगाहों से, मस्जिदों से बयान होता है, ईद की नमाज के बाद जब निकलेंगे बाइक लेकर, गाड़ियां लेकर, कई हादसों की खबर व्हाट्सएप पर सुनने को मिलेगी। वो फला मकाम पर उसका एक्सीडेंट हो गया, वो इतने बच्चे मर गए, वो इतने। ये त्यौहार इसीलिए आता है कि हमारे बच्चों के एक्सीडेंट हो, हमारे बच्चे मरे। जरा गौर तो करें। बाइक ऐसे चलाते हो, जान की परवाह नहीं करते। जरा गौर तो फरमाएं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने जान की हिफाजत का हमें ऐसा ज़ाब्ता अता फरमाया कि ऐसा खाना जो आपको सुस्त कर दे, वो खाना भी रसूलुल्लाह ने पूरी जिंदगी कभी नहीं खाया। जो नबी जान को सुस्त करने वाले खाने से परहेज करते हैं, अगर आप ऐसा काम करें जिससे जान ही चली जाए। जान कितनी कीमती है, जान कितनी कीमती है। अल्लाह हर नेमत बार बार देता है, लेकिन जान ऐसी नेमत है अल्लाह ने सिर्फ पहली और आखिरी मर्तबा दिया है। इससे पहले हम दुनिया में कभी नहीं आए थे, और जब यहां से मर जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे, तो फिर दुनिया में आना कभी नसीब नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। खुशियों से रहिए, दुनिया को एंजॉय कीजिए। मेरी कौम के नौजवानों, जीना सीखिए। आप बाइक चलाइए, जरूर चलाइए। त्यौहार मनाइए, जरूर मनाइए। त्यौहार पे एंजॉय कीजिए, जरूर कीजिए। एक मर्तबा ईद का दिन था, कुछ बच्चे खेल रहे थे। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इन बच्चों को मना करिए, खेल क्यों रहे? आका ने फरमाया, उमर, आज ईद का दिन है, खेलने दो इनको, ताकि यहूदियों को पता चले कि हमारा मजहब इबादत की भी इजाजत देता है, और अपने अल्फाज के जामे में हदीस की के मफहूम को मैं बयान कर रहा हूं कि इंजॉय की भी इजाजत देता है। हमारे मजहब से बढ़कर इंजॉय कौन सा मजहब बता सकता है? तो मगर ये जो हमारे बच्चों ने तरीका इख्तियार कर रखा है कि त्यौहार की छुट्टियों में कहीं भी चले जाते, किसी भी तरफ का रुख करते हैं, मार पीट खाकर भी आते हैं, किसी को मार कर भी आते हैं, ये अच्छा तरीका नहीं है। मुसलमानों, इस तरह त्यौहार मनाओ, इस तरह रहो, इस तरह जिंदगी गुजारो, ताकि लोगों को यह एहसास हो। जब 1450 साल के बाद मुसलमानों के जीने का तरीका यह है, इनका लाइफ स्टाइल ये है, तो 1450 साल पहले सहाबे किराम के जीने का तरीका क्या होगा? जिंदगी गुजारने का सलीका सीखो। आजकल हालात दिन ब दिन नाजुक होते जा रहे हैं। हमारा शहर जो गुंबदों मीनार का शहर कहलाता है, मैं समझता हूं बड़े दुख और कर्ब से शरीफ लोग यहां जीते हैं। हर दिन कोई ना कोई टेंशन की बात व्हाट्सएप पर, अखबारात के जरिए अजीब अजीब खबरें आती है। रमजान शरीफ का पूरा महीना एक खबर बार बार मिलती रही जिससे दिल तंग होता रहा। या अल्लाह, ये गुंबदों मीनार का शहर है, कितने लोगों ने फांसियां ले ली शहर के अंदर। क्यों फांसी ले रहे हो? फांसी वो लोग लेते हैं जो जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। हमारा मजहब मायूसियों का मजहब नहीं है। मैं थोड़ा सा, वक्त हालांकि कम है, जितने अनवानात को मैं समेट सकता हूं, चूंकि ये ईद का इज्तिमा है, मैं अपने जवानों की खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। जिस वक्त फांसियों की तादाद बढ़ी तो मैंने मालूम करने की कोशिश की शहर के सरकर्दा लोगों से, अमायदीन से, कि क्या वजह बनी, लोग फांसी क्यों ले रहे हैं। तो उसकी रोशनी में मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि मुसलमान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, और यहां की जो भी मुसीबत है वो आर्जी है। एक जुमला मेरा बहुत अच्छा मुझे याद आया है, वो याद रखें। दुनिया में कितना भी टेंशन वाला दिन हो ना, कितना भी टेंशन वाला दिन, वो हमेशा नहीं रहेगा। टेंशन वाला दिन भी गुजर जाएगा, और दुनिया में कितना भी खुशी वाला दिन हो वो भी गुजर जाए। देखो, अभी हमने सुबह की ईद की, कितना मजा आ रहा है,
علماء کرام ہے، سب مومنین ہے، ایمان والے ہیں، سب بیٹھے ہیں، ادھر مومنین کا مجمع ہے. حضرت نے کتنی خوبصورت بات ہمیں بتائی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. دل صاف کرو. میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ جیسے دوستوں سے گلے ملتے ہو نا، خود آگے بڑھ کے جاؤ اور دشمنوں سے بھی گلے ملو. دشمنوں سے ہی ملو. ایک بات یاد رکھنا، دشمنوں سے بدلہ سب لیتے ہیں، لیکن دشمنوں سے گلے مصطفیٰ جان رحمت کے سچے غلام کیا کرتے. جان کے دشمن صف میں کھڑے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت فتح مکہ کے دن فاتح مکہ بن کر کے جب مکے میں داخل ہوتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ رہی ہے، جب بھی کوئی فاتح مفتوحہ علاقے میں داخل ہوتا ہے تو خون کی ندیاں بہا دیتا ہے. انہوں نے تو رسول اللہ کو معاذ اللہ گالیاں دی تھی، وہ گالیاں اب نقل نہیں کی جا سکتی. گالیاں دی تھی، مارا تھا، گھر سے نکالا تھا، بیٹیوں کو طلاق تک دلوائی تھی، 3 سال تک شاب ابی طالب میں قید تک کیا تھا، سوشل بائیکاٹ تک کیا تھا. وہ کون سی گنڈا گردی تھی جو نہیں کی گئی تھی؟ وہ کون سا ظلم تھا جو نہیں کیا گیا تھا؟ آج مصطفیٰ جان رحمت 10,000 کا لشکر لے کر آئے ہیں، 10,000 صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے ہیں. مکے کا کوئی مائی کا لال روکنے کی طاقت نہیں رکھتا. لوگ سوچ رہے ہیں ابھی خون کی ندیاں ایک اشارے ابرو پر بہ جائے گی. مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے بے بس کھڑے تھے قطار در قطار، اور مصطفیٰ جان رحمت مسکرا کر کہہ رہے تھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا فیصلہ کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ کریم ہے، اور کریم سے جو امید کی جا سکتی وہ معافی کی. فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. یہ حضور ہے. جان کے دشمنوں کے ساتھ حضور کا یہ سلوک ہے، اور ہم اپنے ہم مذہبوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی جو مصیبت ہے وہ عارضی ہے، خوشیاں بھی عارضی. خوشی کا دن بھی گزر جائے گا، غم کا دن بھی گزر جائے گا. محمود غزنوی نے ایک دن ایاز سے کہا کہ ایاز میری انگوٹھی پر ایک ایسا جملہ لکھا لاؤ کہ غم میں دیکھوں تو خوش ہو جاؤں، خوشی میں دیکھوں تو خوشی چلی جائے. ایاز گئے اور جا کر اس پر ایک جملہ لکھا کر لائے، یہ دن بھی گزر جائے گا. یہ دن بھی. قرض کے بوجھ تلے دبے ہو، پھانسی لے رہے ہو؟ نہیں. مسائل کا مقابلہ کرنا مردوں کا کام ہوتا ہے، ہمت والوں کا کام ہوتا ہے. یاد رکھنا سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک جملہ کہا تھا، ہزاروں جنگ ہارنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک مرتبہ ہمت ہارنے سے نقصان ہوتا ہے. ہمت سے کام لو. اگر آپ کے اوپر قرض ہے، پہلی بات تو قرض لینے سے بچو، جتنا ہو سکے قناعت پسندی کے ساتھ زندگی گزارو. قرض مل رہا ہے تو مت لو قرض. ہمارے یہاں مالیگاؤں میں کہتے ہیں نا کہ اگر جب قرض میں ہاتھی مل رہا ہے تو لوگ اس کو ہاتھی خریدنے چلے چلتے. میرے دوست کے ہاتھ میں آئی فون ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں آئی فون کی. میری اگر حیثیت ہے چھوٹے موبائل کی تو میں اپنی حیثیت میں رہوں، جتنی چادر اتنا پیر پھیلاؤ. اللہ نے جن کو دیا ان کو لینے دو. یاد رکھیے ہم چیزوں سے عزت دار نہیں ہوتے، ہم کردار سے عزت دار ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے بلال حبشی کے پاس پورا لباس نہیں تھا، لیکن عرب کے وہ لوگ جو بڑے بڑے مالدار تھے وہ نیچے کھڑے ہیں، اور حبشہ کا بلال کعبۃ اللہ کی چھت پر نظر آ رہا. اپنا کردار بلند کیجئے. چیزیں قبر میں ساتھ نہیں جاتی، کردار قبر میں ساتھ جاتا ہے. قناعت کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیے. اور آج کل یہ جو پھانسی اور یہ جو خودکشی کی وبا ہے ہمارے شہر میں، 60% لوگ سود اور بیاج میں ڈوب چکے ہیں. میں کوئی بددعا کے طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن حدیث کی روشنی میں پیشین گوئی کے طور پر آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. اگر مالیگاؤں کی پبلک سود کے معاملے میں نہیں سدھری، اتنے خطرناک حالات پیدا ہوں گے کہ تمہاری نسلیں تمہیں معاف نہیں کرے گی. غریب بھی سود میں ڈوبا ہے، مالدار بھی سود میں ڈوبا ہے. رمضان شریف میں جتنے لوگ دھندا کرتے ہیں 40% لوگوں کے متعلق دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی 2 مہینے سیزن کرنا ہے، 1 لاکھ دے دو، عید کے بعد 1,10,000 تم کو لا کے واپس کریں گے. یہ سود ہے، یہ سود ہے، کھلا سود ہے. اور یہ کہہ کر کے تم چھوٹ نہیں سکتے کہ ہم غریب ہیں اس لیے مجبوراً لے رہے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جتنا بڑا مجرم سود لینے والا ہے اتنا ہی بڑا مجرم سود دینے والا بھی ہے. اگر آپ کو سیزن کرنا ہے آپ قرض لے لیجئے.
میں تو مالداروں سے گزارش کرتا ہوں اللہ کے بندو، اگر ایسے کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں کہ یار مجھے 1,00,000 روپیہ دے دو، 2 مہینہ سیزن کر کے واپس کر دوں گا، تو دے دیا کرو۔ جو لوگ واپس کرنے والے کم سے کم ان کو تو دو، جو لے کے ہڑپ کر کے بھاگ جانے والے ان کی بات نہیں کرتا، جو شریف لوگ ہیں ان کو تو دو نا، ان لوگوں کو دے دو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی حدیث سنو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو کسی مسلمان کو قرض دیتا ہے تو جب تک کہ وہ قرض واپس نہیں ملتا اللہ روزانہ اتنی رقم اس کو صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو 2 مہینے کے لیے تم نے 1,00,000 روپیہ جو ہے وہ قرض دے دیا تو 2 مہینے یعنی 60 دن اللہ آپ کو ہر دن 1,00,000 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں قرضہ دینا یہ صدقہ دینے سے افضل ہے۔ آج پورا شہر چیخ رہا ہے، ننھے ننھے بچے جو ہے وہ پھانسی لے کر کے مر گئے، چھوٹی چھوٹی عمر کے مر گئے، یوٹیوبر چیخ رہے ہیں، علماء چیخ رہے ہیں، سیاسی لیڈر چیخ رہے ہیں، لیکن یہ میرے دل کا درد ہے، میں گزارش کرنا چاہتا ہوں درد بھری باتیں کرنے سے پھانسی پر کنٹرول نہیں ہوگا۔ اگر کنٹرول کرنا ہے تو ہمیں میدان عمل میں آنا ہوگا، ایک دوسرے کا سہارا بننا ہوگا، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگا، ایک دوسرے کی امداد کرنا ہوگا۔ اگر کوئی قرض کے تلے دب کر کے پھانسی لے رہا ہے تو کیا ہم نے اس کو تسلی دی تھی، اس کا قرض ادا کرنے کی کوشش کی تھی؟ ارے محلے کے 3 سیٹ لوگ مل کر کے اگر اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ دیتے تو اس بندے کو قرض کے بوجھ سے آپ الگ کر سکتے تھے۔ قرآن نے تو قرض والوں کو زکوٰۃ دینے کا حکم دیا، نام لے کر کے فرمایا کہ قرض سے گردن چھڑانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی۔ قرآن کیوں نہیں پڑھتے؟ صرف درد بھری باتیں اور درد بھری تحریر اور درد بھری تقریریں ہماری قوم کے مسائل کا حل نہیں ہے جب تک کہ ہم میدان عمل میں نہیں آتے۔ صرف یوٹیوب پر آ کر کے ہم باتیں کریں گے کام نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سود کے معاملات چل رہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کھانے والا ایسا ہے گویا جیسے اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کی۔ حاجی کہلانے والے، نمازی کہلانے والے لوگ سود کے دھندے شروع کر چکے، بہت بری طرف جا رہا ہے یہ شہر۔ گنبد و مینار کا شہر تمہیں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ خدا کے لیے سود سے توبہ کی جائے۔ میں نے شاید کبھی اور بھی کہا اور بار بار کہا کہ سود کھانا بھی حرام ہے اور سور کھانا بھی حرام ہے، مگر سور کھانے سے برا سود کھانا ہے، اس لیے کہ اللہ نے سور کو حرام تو کیا ہے مگر سور کھانے والوں کے ساتھ جنگ کا اعلان نہیں کیا، مگر سود کھانے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں بھی جنگ کا اعلان کرتا ہوں اور میرا رسول بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی مدد کے لیے آئے تو قرضہ دے دیا کرو۔ کچھ مالدار لوگ اس طرح کا مزاج بنائے، ذہن بنائے، کچھ لوگ سیزن چھوٹے موٹے دھندے والے کرتے ہیں، ان کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک تم اپنے مومن بھائی کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو نوجوانوں سے میں کہتا ہوں اگر کوئی مدد نہیں کرتا آپ ہمت مت ہاریے، خودکشی مت کیجیے، کیونکہ دنیا کی مصیبت چند دن کی ہے، لیکن اگر خودکشی کرو گے تو بہت زیادہ آخرت میں بہت مدتوں اللہ کے عذاب میں گرفتار رہو گے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، سیاہ ستہ کی روایتیں، اگر کسی نے اپنے آپ کو چھری مار لی تو جہنم کے اندر فرشتے اس کو چھری مار مار کر کے بار بار قتل کرتے رہیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے پھانسی لے لی تو جہنم کے اندر آگ کی پھانسی لٹکائی جائے گی اور آگ کی پھانسی پر اس کو بار بار پھانسی دی جائے گی، مدتوں یہ عذاب ہوتا رہے گا۔ وہ جنت کی خوشبو بھی، بھائیو بتاؤ دنیا کی مصیبت سے بھاگ رہے ہو، پھر جہنم کی مصیبتیں تمہارے گلے پڑے گی تو تم کس طریقے سے اپنے آپ کو بچاؤ گے؟ یہاں تو بھیک مانگ کے بھی قرضہ ادا کر لو گے۔ تو پہلی چیز یہ ہے، نمبر 1 قرض کی وجہ سے لوگ پھانسیاں لے رہے ہیں، خدا کے لیے ایک وظیفہ سن لیں۔ نمبر 1 اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، اگر احد پہاڑ کے برابر بھی اس پہ قرض ہے تو اللہ اس کی قرض کی ادائیگی کے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ پہلا تو میرا مشورہ ہے کہ قرض مت لیجئے، اگر ایک روٹی پر گزارا ہو سکتا ہے تو ایک روٹی پہ گزارا کیجئے، قرض مت لیجئے۔ عید پر ایک ہی ڈریس سلا سکتے تو ایک ہی سلائیے، 2 کے لیے قرض مت لیجئے، قرض سے بچیے۔
صوفیاء کرام نے تو قرض کی بہت مخالفت کی، بلا وجہ قرض لینے سے منع کیا۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں حضرت محبوب الہی کو بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے مرید کرنے سے پہلے بہت ساری شرطیں رکھی تھی، اس میں سے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ بیٹا کبھی کسی سے قرضہ مت لینا، قرض سے بچو، حتی الامکان قرض سے بچو۔ نمبر 2، پھانسی کی دوسری وجہ یہ سامنے آئی کہ گھر کے حالات کچھ اچھے نہیں، ایک طرف سے ماں باپ تنگ کر رہے ہیں، ایک طرف سے بیوی تنگ کر رہی ہے، نوجوان چھوکرے پھانسی لے رہے ہیں۔ پھر کہتا ہوں ماں باپ کو ماں باپ کے انداز سے ڈیل کیجئے اور بیوی کو بیوی کے انداز سے نبھائیے، دونوں کے اپنے حقوق ہیں، ماں باپ کو خوش رکھیے، بیوی کو بھی خوش رکھیے، اور ایسا ممکن ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اگر ہم صرف اپنا حق مانگنے کی بجائے گھر میں پیار دینے لگے، دیکھو گھر میں ہمارے حالات اچھے نہیں ہوتے، ہم باہر آپ سے گفتگو کرتے ہیں لیکن گھر میں ہماری گفتگو کا انداز وہ نہیں ہوتا، اس لیے میری گزارش ہے کہ گھر میں محبتوں کا ماحول بنائیں۔ میں صرف ایک روایت پیش کرتا ہوں، آپ کو حیرت ہوگی، ہم لوگ گھر میں جاتے تو ایسے 30 مار خاں بن کر موچوں پہ تاؤ دیتے، اٹھ کے پانی بھی نہیں پیتے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں بیمار ہوتی تھی تو میرے حصے کے کام اللہ کے رسول کر لیا کرتے تھے، ابتدائی نکاح کے وقت مجھے آٹا گوننا نہیں آتا تھا، اللہ کے رسول مجھے آٹا گون کے دیتے تھے اور میں روٹیاں پکاتی تھی۔ اندازہ فرمائیں کس رسول کی بات ہو رہی ہے؟ کوئی ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، امام، عالم، فقیہ، مفتی ہے وہاں جن کے ذروں کی دھول نہیں ہو سکتے ہم؟ اس رسول کی شان یہ ہے کہ لامکاں تک ان کی رسائی ہے، اور اللہ کے رسول کی گھریلو زندگی کتنی سادہ ہے۔ فرماتی ہے کہ میں آٹا گننا نہیں جانتی تھی، حضور مجھے آٹا گن کے دیتے تھے، میرے حصے کا کام کر لیتے تھے، ہم بیمار پڑتے تھے، حضور ہمارے حصے کا کام۔ اور پھر بات یہ فرماتی ہے کہ ہم جھگڑا کر کے حضور سے خود ہی ناراض ہو کر کے روٹ کے بیٹھ جاتے تھے، حضور نے ہم سے کبھی جھگڑا نہیں کیا، لیکن ہم لوگ حضور سے ناراض ہو کے بیٹھ جاتے تھے، حضور ہمیں خود منانے آتے تھے۔ پتا چلا مردوں کا کام منانا ہے، روٹنا سنت نہیں ہے، منانا سنت ہے۔ ہم نے تو روٹنا شروع کیا، بلکہ ابھی عید کی چھٹیوں میں کئی طلاق کے استفتے دارالفتہ کے اندر آئیں گے کہ عید کی چھٹیوں میں یہ سب ہو رہا ہے۔ تو گھر کو جنت نشان بنائی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہم سفر میں ہوتے، حضور صحابہ سے کہتے تم سب آگے نکل جاؤ، اور آگے نکال کر کے ام المومنین سے کہتے چلو ہم دوڑ لگاتے ہیں، اور ام المومنین فرماتی ہم حضور کے ساتھ دوڑتے، اور کبھی ہم آگے نکل جاتے، کبھی حضور آگے نکل۔ بتائیں جس سے جبریل آگے نہ نکل سکیں، ام المومنین کو حضور موقع دیتے تھے ان کا دل خوش کرنے کے لیے تاکہ وہ آگے نکل جائے۔ بہت ساری عورتیں گھر میں رہنا نہیں چاہتی کیونکہ وہ سوچتی ہے کہ یہ تو مجھے بائک پہ لے کے گھومتے ہی نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شوہر بیوی کو بائک پہ لے کے نہیں گھوم سکتا۔ میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے، جب اللہ کے رسول اپنی سواری پر ام المومنین کو بٹھاتے ہیں تو کیا ہم اپنی سواری پر اپنی بیوی کو نہیں بٹھا سکتے؟ انجوائے، اسلام انجوائے کی جائے، حرام مت کرو، انجوائے کرو۔ آئیے بڑا خوبصورت سا واقعہ، جب خیبر فتح ہوا تو خیبر کا سردار تھا ہوئی، خیبر کا جو سردار تھا، اللہ اکبر، وہ حارث ابن ہوئی، اس کو سردار، اس سردار کی بہت خوبصورت بیٹی تھی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صفیہ ہوئی بن حارث۔ صفیہ ایک رات پہلے دیکھتی چچا اور باپ کی بڑی چہیتی تھی کہ باپ اور چچا پریشان ہے، تو کہا کہ آپ لوگ پریشان کیوں ہیں؟ کہا اس لیے پریشان ہے کہ یہ جو نبی ہے، اس نبی سے مقابلہ ہے تو کہیں ہم شکست نہ کھا جائیں۔ کہا یہ نبی ہے؟ کہا رات میں بیٹی کو راز بتا دیا کہ یہ نبی ہے۔ جب صبح کو لڑائی ہوئی تو ہار گئی، اور حضرت صفیہ کنیز بن کر حضور علیہ السلام کے خیمے کی طرف لے جائی گئی۔ تو چونکہ باپ اور چچا سے سن چکی تھی یہ نبی، اور جب حضور کو دیکھا، پھر حضور تھے، حضور اتنے خوبصورت تھے ظاہر میں بھی کہ ان جیسا کوئی نہیں تھا، چلتے تھے تو زمین پہ سایہ نہیں پڑتا تھا، بدن پہ مکھی نہیں بیٹھتی تھی، پسینے میں خوشبو آتی تھی، اور زلفیں جب چہرے پر آتی تھی تو قرآن اسے واللیل کہتا ہے، اور جب وہ چہرے سے سنور کر کے سر پر جاتی تھی تو قرآن اسے والضحیٰ کہتا ہے۔
اتنا خوبصورت رسول اللہ نے ہمیں دیا. صفیہ نے دیکھا, دیکھتی رہ گئی. آقا نے پوچھا صفیہ, پوچھا نام کیا؟ کہا صفیہ. کہا کہ تم ہمارے پاس رہو گی یا پلٹ کر جاؤ گی؟ کہا نہیں, پلٹ کے نہیں جانا, رہنا یہی ہے. کہا کہ اگر چاہو تو آزاد کر کے نکاح کر لے. کہا راضی ہے. حضور نے نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی سواری پہ بٹھایا, اور سواری پہ بٹھانے کے بعد بہت تھکی تھی تو چلتے چلتے وہ ان کو نیند آ رہی, تو نیند میں وہ یوں کرتی تھی, یوں. تو حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ کا یہ حصہ ان کے سر کی طرف کر کے ان کو سہارا دے کے کہتے تھے صفیہ صبر کرو, منزل قریب آ جائے. جب اللہ کے رسول نے اپنی سواری پہ بٹھایا تو ہم اپنی بیوی کو اپنی سواری پہ کیوں نہیں بٹھا سکتے؟ لیکن پردے کا, شریعت کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کیجیے اور گھر کے حالات کو سنبھالیے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بیوی کو کہیں لے کے نہیں جا سکتے. پردے کی پابندی کے ساتھ آپ اپنی بیوی کو لے جا سکتے ہیں جہاں اسلام نے جیسے اجازت دی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کسی بھی جنگ میں اپنے ازواج کے بغیر نہیں گئے, جہاں بھی گئے اپنی ازواج کو ساتھ لے کر کے. حضور کا کوئی سفر ازواج کے بغیر نہیں تھا, ہر جگہ حضور بیویوں کو ساتھ لے جاتے تھے. کیوں نہیں کرتے ایسا؟ پڑوسی کہتی ہے کہ ہم لوگ تو گھومنے جاتے ہیں, یہ کہتی ہے ہم نہیں جاتے, گھر میں جھگڑا ہوتا ہے, پھر نوبت طلاق تک پہنچتی ہے. بھرپور انجوائے کیجئے, حرام کام مت کیجئے بس. اور میں تو کہتا ہوں حضور کو آئیڈیل بنائیے, اپنے جیسے کسی انسان کو آئیڈیل مت بنائیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. گھر میں جنت کا ماحول بنائیے, فری ماحول بنائیے. حضور علیہ السلام کے گھر میں آخرت کی فکر پہ رونا بھی تھا, اور اس کے بعد زمانے جاہلیت کے اشعار سن کر کے ہنسنا بھی تھا. دیوار شکن کہے بھی حضور کے گھر والوں کے تھے, جیسا کہ شریعت نے جتنی اجازت دی اتنا سب کچھ ہوتا تھا وہاں. تیسری بات, میں بات کو اب سمیٹ کر کے ختم کر دوں کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ناجائز محبت کی اور اس میں ناکام ہو گئے تو پھانسی لے لی. ہم نے کہا ناجائز محبت کرتے کیوں؟ اسلام میں اجازت نہیں. کسی بھی لڑکے کو لڑکی سے ناجائز محبت یا لڑکی کو لڑکے سے, یہ سب مت کیجیے. دیکھیے اگر آپ کو بیوی کی ضرورت ہے نا تو حرام مت کیجیے. اسلام کہتا ہے مثنی و ثلاث و رباع. اگر ایک بیوی سے آپ کا نفس تسکین نہیں پاتا تو آپ حرام کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ کچھ لوگ مجھے اس پر گالیاں دیتے ہیں کہ یہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے, مس مائنڈ کرتا ہے. میں ایسا نہیں. میں جو لوگ ایک بیوی کے ساتھ سکون سے رہ رہے ان کو کوئی مشورہ نہیں دے رہا ہوں, ایک کے ساتھ رہ رہے سکون سے رہو. لیکن اگر ایک سے آپ کی تسکین نہیں ہوتی تو آپ زنا کیوں کر رہے ہو؟ آپ زنا کے اڈے پہ کیوں جا رہے ہو؟ اسلام نے دروازہ کھولا ہے, مثنی و ثلاث و رباع. اسلام کہتا ہے 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو. اگر اللہ نے مال دیا تو کرو. زنا مت کرو, نکاح کرو. آقا فرماتے ہیں نکاح اتنا آسان کر دو زنا مشکل ہو جائے. تم نے زنا آسان کیا ہے, نکاح مشکل کیا ہے. یہ جو 100 کان متقی بن رہے ہو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. اگر کوئی زنا کرتا ہے تو پورا خاندان اس کی تائید میں کھڑا ہوتا ہے کہ میرے بھائی نے نہیں کیا, میرے چچا نے نہیں کیا, میرے باپ نے نہیں کیا, میرے شوہر نے نہیں کیا. اور اگر کوئی نکاح کرتا ہے تو پورا خاندان اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. حرام کے ساتھ کھڑے ہو اور حلال کے خلاف کھڑے ہو, اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ یہ منبر حق بولنے کے لیے ہے. اگر اسلام نے جو اجازت دی تھی وہ چیز ہم پھر رائج کریں زنا پہ کنٹرول کے لیے, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ نکاح کو عام کر دو. اگر باپ غلط رستے جا رہا ہے, بیٹا کہے ابا غلط رستے نہ جائیں, جو رسول اللہ نے راستہ کھولا اس کی طرف آ جائیں. بھائی کہے میں تیرا سپورٹ کروں گا, نکاح کرو. کوئی عیب ہے؟ جس کو اللہ حلال کہے تم اس کو حرام سمجھتے ہو؟ کون سے مسلمان ہو؟ مگر یہ ضرور ہے اگر دوسرے تیسرے نکاح کرو تو پھر جو انصاف کا تقاضا رسول اللہ نے دیا ہے اس کو برابر پورا کرنا ہوگا. لیکن یہ جو افیئر اور ناجائز تعلقات ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے, اس کی طرف نہ جاؤ, یہ بہت بری چیز ہے. اور ایک بات کہوں جو میرا اپنا ذوق ہے, اگر محبت کرنے کو دل ہی چاہے تو یار اس سے کیوں محبت کرتے ہو جو دھوکہ دے دے اور اس کی محبت میں پھانسی لینا پڑے. اگر عشق ہی کرنا ہے تو اس سے کرو جس سے اللہ نے عشق کرنے کا حکم دیا ہے. بے وفاؤں سے کیوں عشق کرتے ہو؟ جانے وفا محمد الرسول اللہ سے عشق کرو. ارے ان سے عشق کرو گے جو دھوکہ دیتے ہیں,
تو ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، پھانسی لینا پڑے گی. لیکن آمنہ کے لال سے عشق کرو گے، ان کا عشق تو ایسا ہے اگر چھپا لو تو چھپانے والا اویس بنتا ہے، اور اگر بتا دو تو بتانے والا بلال بنتا ہے. ان کا عشق تو عزت دیتا ہے. اس لیے پھانسی نہ لی جائے، ورنہ دائمی طور پر بہت عرصے تک، طویل عرصے تک اللہ کے عذاب میں رہو گے. کہنے والے نے کہا تھا نا، کہنے والے نے کہا تھا کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے والی بات ہے. مر کے چین نہیں ملے گا، پھانسیاں نہ لو. دنیا میں جینے کا طریقہ ہے. حالانکہ ایک بات آپ سے عرض کر دو اختتام پہ، بس 2 باتیں کروں گا اور بات ختم کر رہا. زندگی مشکل ہے، یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ زندگی کو آسان سمجھتے ہیں تو پھر آپ زندگی بھول جائیں. زندگی مشکلات کا نام ہے. کبھی آپ نے کسی مردے کو ٹینشن میں دیکھا ہے؟ ٹینشن میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے. مسائل کو فیس ہمیشہ زندہ لوگ کرتے ہیں، اور یہ مسائل زندہ لوگوں کے لیے ہی ہے. چیلنجز کا مقابلہ زندہ لوگوں کے لیے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اللہ نے جس کے لیے کائنات بنایا وہ کون ہے؟ جانتے ہیں کون ہے؟ کس کے لیے کائنات بنائی اللہ نے؟ ایک ہی ذات ہے. لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین. اے پیارے محبوب، اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں کائنات پیدا نہ کرتا. یہاں تک کہہ دیا اگر تمہیں پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا. کنت کنزا مخفیا فحببت عرفا ونفخت فی من روحی، او کما قال، کہ جب میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ مجھے چاہا جائے، مجھے پہچانا جائے، تو میں نے جان انسانیت محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا. جس کے لیے کائنات بنائی گئی، جس کے لیے جنت بنائی گئی، جس کے لیے شفق کا جمال، افق کی سرخی، جس کے لیے سب کچھ پیدا کیا گیا. سب سے زیادہ تکلیف میں اگر کسی کی زندگی گزری ہے تو وہ رسول اللہ کی زندگی گزری ہے. ہمیں بتایا گیا زندہ رہنا ہے تو تکلیف سے مقابلہ کرنا سیکھو. حضور سے زیادہ تکلیف اور اذیت اور مشکلات میں کسی کی زندگی نہیں گزری. دیکھ لو، اللہ کے رسول علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، والد کا سایہ سر سے اٹھ چکا. 6 سال کے ہوئے والدہ دنیا سے چلی گئی. 10 سال کے قریب آئے، دادا دنیا سے چلے گئے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑی اذیتوں میں زندگی گزاری. اس لیے دنیا میں اگر جینا ہے، زندگی مشکلات کا نام ہے. دنیا کے اندر مقابلہ کرنا سیکھو، ہمت مت ہارو. پھانسی لینا مردوں کا کام نہیں، طلاق دینا مردوں کا کام نہیں. مقابلہ کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ مدد کرے گا. اور یاد رکھنا، دنیا میں کوئی مدد نہ کرے تو مایوس مت ہونا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا کوئی مددگار نہیں ہے اس کا مددگار اللہ، اس کا رسول ہے. اللہ پر یقین مضبوط رکھو، رسول اللہ پر یقین مضبوط رکھو، اپنی نسبتیں مضبوط رکھو. اور پریشان ہونے کی ضرورت ہے، اپنے گھریلو حالات سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور ملکی حالات سے بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہ میرا آخری پیغام آج کی اس گفتگو میں ہے. کچھ لوگ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اور ناکامیوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے، متعصب اور فرقہ پرست لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہر دن کچھ نہ کچھ نئی باتیں کرتے ہیں. مایوس نہیں ہونا، مسئلے کا حل سنجیدگی سے تلاش کرو. پہلے کچھ کیا، پھر کچھ کیا، پھر کچھ کیا، پھر کچھ کیا. یہ ناکارہ اور ناکام لوگ جب اپنے ناکامیوں پہ پردہ ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ تمہیں تختہ مشق بناتے ہیں. کبھی یہ ہوگا، کبھی وہ ہوگا، کبھی وہ ہوگا. اور اب لے کر کے آئے ہیں وقف کی زمینوں کے معاملات. صرف اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے فرقہ پرست لوگوں کے ذہن کو خوش کرنے کا پلان ہے. آپ کو مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، قانون ہاتھ میں نہیں لینا، لیکن اپنے حق کے لیے لڑائی ضرور لڑنا ہے. آپ کے علماء، آپ کے قائدین جو طریقہ، جو راستہ آپ کو بتائیں، جس وقت آپ کو یاد کریں، تن من دھن کی بازی لگا کر آپ کو اپنے قائدین کے شانہ بشانہ کھڑے رہنا ہے. اور ویسے بھی پورے ملک ہندوستان میں وقف کی سب سے زیادہ جائیداد اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف صوفیاء کرام، اولیاء اللہ کے ماننے والوں کے پاس ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے حق کے لیے، اور ایک بات یاد رکھنا، یہ جو دماغ بنا ہے نا آپ کا
کہ کسی کے چکر میں نہ پڑو، اپنا کھاؤ، اپنا پہنو اور اپنی زندگی گزارو. اچھی طرح یاد رکھنا یہ سوچ بڑی بدترین ہے. اگر بازو کا گھر جل رہا ہے اور آپ نے سوچا کہ بازو کا گھر جل رہا ہے تو میں ابھی تو سکون سے ہوں اور میں اطمینان سے ہوں اور میرا گھر تو ابھی محفوظ ہے، تو یاد رکھنا آگ کی کوئی آنکھ نہیں ہوتی. اگر پڑوس جل رہا ہے آپ نے نہیں بجھایا تو آپ کا گھر بھی جل کے رہے گا. یہ جو خود غرضی کا تصور بنا ہے نا، اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو. ہاں، قانون ہاتھ میں بھی مت لو، شور شرابہ بھی مت کرو، دھینگا مستی بھی مت کرو، لیکن جو سنجیدہ ایک پڑھے لکھے اور باوقار لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے اپنے حقوق کی لڑائی کے لیے، اس طریقے سے جو آپ کے قائدین کہتے ہیں اس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا. اور اگر آپ یہ سوچتے رہے کہ اپنے میں رہو، اپنے بال بچوں کا دیکھو، تو اچھی طرح یاد رکھنا تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. یہ اس کا خیال کیجئے. اور چلتے چلتے آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی خوشیاں عطا فرمائیں. زندگی گزارنے کا سلیقہ، ایک بات میرے دل کی بات ہے، اگر آپ اپنی قوم کا بھلا دیکھنا چاہتے ہو تو قوم کی مدد کرنا سیکھیے. حضور کی امت کا درد اپنے دل میں پیدا کیجئے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس حالت میں صبح کی، اس حدیث کو یاد رکھنا، دل پہ لکھ لو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس نے میری امت کی بھلائی کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا، فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں ہے. صبح اٹھ کے جو ناشتے کی فکر آپ کو ہوتی ہے نا، ناشتے کی فکر سے پہلے آپ کو حضور کی امت کی فکر ہونی چاہیے. آپ جو غسل کی فکر کرتے اس سے پہلے حضور کی امت کی. ہم نے حضور کی امت کے لیے کیا کیا ہے؟ اگر ہم اپنے بھائی کو سہارا دے دیں، یہ شہر مالیگاؤں گنبد و مینار کا شہر، پھانسیاں ختم ہو جائے گی، بچیوں کا بھاگنا ختم ہو جائے گا، غربت ختم ہو جائے گی. پلاننگ کے ساتھ 10 سال تک اپنی زکوٰۃ اور اپنا فطرہ سسٹم کے ساتھ تقسیم کرنا سیکھو. شہر سے 10 سال میں غربت نہ ختم ہو جائے، اسی منبر پر آپ مجھے 10 سال کے بعد جو چاہے سزا دے دے. ایسا ہوا تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے زکوٰۃ اور فطرے کا جو سسٹم قائم کیا تھا، جب حقداروں تک پہنچایا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے زکوٰۃ اور فطرے کا سسٹم 2 ہجری میں شروع کیا. اور سیدنا فاروق اعظم کے دور میں صرف 10 سال کے بعد دور فاروقی کے اندر، اللہ اکبر، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو 10 سال گزارے حضور علیہ السلام کے، وہ 10 سال اگر آپ ساتھ میں جوڑ لیں تو پھر اس کے بعد تعداد اور بن جاتی ہے. 12 سال سے کچھ اوپر کا حصہ ہو جاتا ہے. لیکن 10 سال کے اندر یہ انقلاب آیا تھا کہ یمن سے زکوٰۃ لے کر کے چلنے والا مسلمان یمن سے چلائے سنا سے، اور وہ زکوٰۃ کا مستحق ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ منورہ تک آیا. لیکن یمن سے لے کے مدینہ تک اس کو کوئی ایسا غریب نہیں ملا جو زکوٰۃ کا مستحق ہو، جس کو زکوٰۃ دیا جا سکے یا فطرہ دیا جا سکے. یہ سسٹم کے ساتھ زکوٰۃ اور فطرہ تقسیم کرنے کا طریقہ اختیار کرو. ہر بندہ اپنی فیملی کو کور کرے، ہر بندہ اپنے دوستوں کو کہو. یا تو طریقہ یہ اختیار کر لو، اپنی زکوٰۃ کے 3 حصے کرنا سیکھو. ایک حصہ اپنے غریب رشتہ دار اور دوستوں کو دو، ایک حصہ عام مسلمانوں کو دو، اور ایک حصہ مدرسے میں اور جہاں دین کا کام ہوتا ہے وہاں دو. دین کا کام بھی چلتا رہے گا، غریبوں کا بھی بھلا ہوتا رہے گا. لیکن ایک سسٹم سیکھی. جو 50-50 روپے قطار لگا کر کے دیتے ہو نا، ابھی حضرت نے بتایا ریاکاری کا جو معاملہ، اللہ پاک قیامت میں فرمائے گا جس کو دکھانے کے لیے عمل کیے تھے اسی سے جا کے صلہ لے لو. جو 50-50 روپے بانٹتے ہو نا سیٹ کہلانے کے لیے، نہ سیٹائی رہ جائے گی، نہ سیٹیا پن رہ جائے گا، نہ سیٹوں کی ڈگری رہ جائے گی. ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو. یہ طریقہ سیکھو دینے کا. اللہ تعالیٰ کو توفیق عطا فرمائے. کن کن باتوں پہ گفتگو کی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے حالات بدل دے اور لوگوں کی مدد کرنا سیکھو. حضرت ابن عباس نے کہا تھا کسی مسلمان کی مدد کے لیے چلنا مسجد نبوی شریف میں 2 مہینے کے اعتکاف سے افضل ہے. کچھ لوگوں نے 2 سال بھی کہا. اس لیے ایک دوسرے کی مدد کرو. جب تک تم بھائیوں کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سب کے حال پہ کرم فرمائے، سب کے حال پہ رحم فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نوجوانوں سے کہتا ہوں تہوار کی چھٹی منائیں، خوب انجوائے کریں، لیکن دھینگا مستی نہیں کرنا.
چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں نہیں جانا، ایسی جگہ نہیں جانا جہاں جا کر کے کوئی فتنہ پیدا ہو، فساد پیدا ہو. اور سرپرستوں سے میری گزارش ہے بچوں کو خوب پیار دو، لیکن کوشش کرو کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کہاں نہیں جا رہے ہیں اس کا خیال کریں. یہ ادھر نہانے جا رہے ہیں ادھر جھگڑا کرنے جا رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. ایک سسٹم کے ساتھ ایک اچھے انداز سے تہوار منائیے. اللہ تعالیٰ توفیق بخشے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اسے معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.